الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله مولانا العظیم۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو بکھیرتا ہوا مہمان، اللہ کا مہمان گزر رہا ہے۔ آج نویں نماز تراویح ادا کرنے کے بعد پارہ نمبر 9 کے سلیکٹڈ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے آیت نمبر 199 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ قبول کیجیے معذرت خطا کاروں سے، اور حکم دیجیے نیک کاموں کا، اور رخ انور پھیر لیجیے نادانوں کی طرف سے۔ یہاں 3 امور اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں، اور تینوں کا تعلق انسان کی پرسنل زندگی کے ساتھ ہے۔ ہم معاشرے کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارے اندر عدم برداشت نہیں ہوتی، جس وجہ سے ہم بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو درگزر کرنے سے وہ معاملات حل ہو جاتے ہیں، مگر ہم درگزر نہیں کرتے، جس وجہ سے وہ مسائل چھوٹے ہوتے ہیں مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلی بات کہ 3 باتیں جو ذکر ہوئی ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر، ان میں سے پہلی بات، جو قصور اور معذرت طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے تو فرمایا کمال فراخ دلی اور شفقت سے معاف کر دیجیے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے 3 امور اخذ کیے، استنباط کیا۔ ان استنباط کی معاملات میں پہلی بات جو بیان ہوئی، فرمایا قصور اور معذرت، جو شخص اپنا قصور بھی تسلیم کر لے اور پھر اس پر معذرت بھی کر لے۔ معذرت کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ معذرت کس نوعیت کی ہے، اور قصور کو تسلیم کرنے کی نوعیت کیا ہے۔ اگر تو اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ وہ قصور کو تسلیم کرتا ہے اور پھر معذرت طلب کر کے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو فرمایا کمال فراخ دلی کے ساتھ اس کو معاف کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کی اوصاف میں سے بھی ہے کہ وہ ہمیشہ معاف کرتا ہے اور معاف کر دینے والوں میں سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ صفت دی ہے کہ اگر تو معاف کر دینے کا عمل کرے گا تو کل قیامت کے دن تیرے عیبوں کو اور تیری خطاؤں کو بھی معاف کیا جائے گا، تیری عیبوں اور تیری خطاؤں کو بھی معاف کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اس لیے معاف کیا جائے گا کہ آج دنیا کے اندر کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے تو تمہارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالا جائے گا۔ یہاں ان امور کے ساتھ معذرت خواہی اور قصور کی تسلیم نہیں ہے جو ظلم کے درجے میں آتے ہیں۔ ظلم کے درجے سے نچلی سطح کے جتنے گناہ ہیں اور معاملات ہیں، فرمایا ان سے ہمیشہ کے لیے معذرت خواہانہ رویے کے ساتھ ہی آگے بڑھو تاکہ مسائل بڑے نہیں چھوٹے نہیں۔
ایک انسان اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، وہ اپنی خطا کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر معافی مانگ لیتا ہے، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کی معذرت کو قبول کر کے اس کو معاف کر دیا جائے۔ مگر یہ نہیں ہوتا، یہ اصول اس میں نہیں ہے، اس کا تعلق اس اصول کے ساتھ نہیں ہے کہ ایک انسان بڑا گناہ کر کے، بڑی خطا کر کے، ظلم کر کے اور کہے کہ جی مجھ سے معذرت ہو گئی، نہیں، اس کو قانون کے دائرے کی طرف وہ جرم ہوگا، وہ جرم ہوگا، جرم کی سزا بھگتنی ہوگی، جرم کی سزا دنیا کے قانون کے مطابق بھی بھگتنی ہوگی اور شریعت کے قانون کے مطابق بھی سزا بھگتنی ہوگی۔ تو لہٰذا پہلا اصول یہ فرمایا خذ العفو وأمر، فرمایا کہ ہمیشہ معاف کر دینے والا رویہ انسان کا ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر تو یہ اوصاف ان لوگوں کو خطاب ہے جو لوگ اسلام کی دعوت اور خدمت دین کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے میدان کارزار میں رہتے ہیں، جن کا منصب ہے دعوت دین دینا، جن کا منصب ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دین کا پرچار کرنا۔ تو پرچار دین کا تب ہوگا کہ وہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کریں گے، وہ لوگوں کی غلطیوں کو، چھوٹے چھوٹے معاملات کو معاف کر کے آگے چلیں گے۔ حق کا پرچم لہراتے ہوئے بہت ساری تکالیف آتی ہیں، اگر ان تکالیف کے ساتھ انسان الجھنے لگ جائے تو مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوگا کہ فراخ دلی کے ساتھ ان کو معاف کر کے آگے چلنا ہوگا۔ دوسری بات فرمائی کہ یہ اچھی اور مفید چیزوں کے کرنے پر آپ لوگوں کو حکم دیجئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو اچھے کام کرنے کی ترغیب دیں اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کریں، یہ فریضہ ہے، یہ دین کی دعوت دینے والوں کے لیے اہم منصب ہے، حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والوں کا منصب ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو حق کا راستہ دکھائیں، روشنی دکھائیں، لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ لوگوں کو دکھائیں اور ہمیشہ برائی سے بچائیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں کہ باطل کا انجام کیا ہے اور حق کا انجام کیا ہے۔ اس منصب، دعوت کے منصب پر بیٹھنے والوں کو خوشخبریاں سنانی چاہیے، لوگوں کو کے لیے آسانیاں پیدا کر کے دین کی طرف ان کو لانا چاہیے۔ اس کی وجہ کہ آپ ان کو حق کا انجام بھی بتائیں اور باطل کا انجام بھی بتائیں۔ حق کا راستہ وہ ہے جہاں اللہ رب العزت کی معرفت، اس کی قربت، اس کی عنایات، اس کی شفقت اور فرمایا اس کا اپنا قرب اور جنت اس کا مقام ہوگا، اور دنیا کے اندر اللہ رب العزت ان کو عزت اور مقام عطا کرے گا، اور باطل کا انجام دوزخ ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی اور اللہ کا قرب بھی میسر نہیں آئے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تکالیف ہوں گی اور زندگی اسی میں گزرتی چلی جائے گی۔ لہٰذا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منصب بھی ہم لوگوں کو نبھانا ہوگا، اور یہ امر بالمعروف کا منصب صرف منصب ممبر پر بیٹھنے والے لوگوں کا نہیں، ان کی ذمہ داریاں تھوڑی زیادہ ہوں گی، مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منصب، یہ کام ان لوگوں کو بھی کرنا ہوگا جن کے پاس علم دین کا شعور ہے، خدمت دین کا شعور ہے، اس کے نفع و نقصان کی خیرات ان کے پاس ہے اور وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا ان کو بھی یہ کام اپنے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے فرمایا۔ تیسری بات جو یہاں بیان ہوئی، فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، فرمایا جاہل اور ناسمجھ لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ جاہل اپنا کام کرتے گے، وہ راستے میں رکاوٹ پیدا کریں گے، ان کا کام ہے رکاوٹ پیدا کرنا، اس لیے کہ انہیں شعور نہیں ہے، وہ رکاوٹ پیدا کریں، مگر آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ہر رکاوٹ کے ساتھ الجھتے چلے جائیں، ہر رکاوٹ کا جواب دیتے چلے جائیں، اور ان کا مقصد ہوگا کہ ان کو ان مسائل کے اندر الجھا کر کے اپنی منزل سے ہٹا دیا جائے، اپنی منزل سے ہٹا دیا جائے، اور وہ اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہم الجھ گئے راستے میں تو ہم اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکیں گے؟
اہل حق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ حق کا پرچم سر بلند کرتے ہیں تو راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ اگر حق کے راستے پر چلتے ہوئے اگر رکاوٹ نہ آئے، کوئی راستہ نہ روکے، کوئی پوچھے نہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، کوئی مشکلات نہ آئیں، تو تم بھی سمجھ جاؤ کہ میں حق کے راستے پر نہیں ہوں، اور اگر راستے میں چلتے ہوئے تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، بہت زیادہ تکالیف آ جائیں، اور ان پریشانیوں اور تکالیف کو عبور کر کے آپ اپنی منزل کی طرف گامزن رہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حق کے راستے پر، صراط مستقیم کے راستے پر ڈال دیا اور آپ اپنی منزل کی طرف گامزن۔ لہذا اصول یہ رکھنا چاہیے کہ ہر کسی کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے، ہر کسی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں اور ان کو اپنا بات کرتا رہے، جو اپنے کام کی طرف متوجہ رہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں، ان کی طرف آپ متوجہ ہوں گے تو ان کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی منزل سے ہٹ گئے، تو لہٰذا ہمیں ان کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک نے بڑی واضح الفاظ کے ساتھ فرما دیا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، اوصاف حمیدہ دعوت کے بیان فرمائے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، اللہ کے دین کی خدمت کا، دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے پہلا کردار یہاں دیا کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں کہ اوروں کو تکلیف نہ ہو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، قدم پھونک پھونک کر رکھنے سے مراد کہ وہ ہمیشہ محبت بانٹتے ہیں اور نفرت کو ختم کرتے ہیں، ہمیشہ محبت بانٹتے ہیں اور نفرت کو ختم کرتے ہیں۔ ان کے دامن سے جو شخص بھی وابستہ ہوتا ہے انہیں محبت ملتی ہے، نفرت نہیں ملتی۔ لہٰذا اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، دین کی خدمت کا کام کرنے والے، حق کا پرچم سر بلند کرنے والے اور حق کی بات کرنے والے، آقا علیہ السلام کے دین کے پیامبر بن کر کے خدمت دین کا فریضہ سر انجام دینے والے، ان کے لیے پہلا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ الجھے مت، اور فرمایا وہ لوگوں کو محبت کا درس دے، پیار کا درس دے، ان کی باتوں پر الجھ کر کے رک نہ جائیں۔ اور اگلی بات کیا یہاں بیان فرمایا حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہاں بھی انہی اوصاف کو بات بیان ہو رہی ہے، اور فرمایا کہ جب کوئی اکڑ جاہل برا بھلا کہے اور تجھے راستے میں روکے اور پتھر مارے تو فرمایا اس کی طرف توجہ نہ دے، بلکہ کیا کہے قَالُوا سَلَامًا، جاؤ میاں تم اللہ کا کام کرو، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، ہمارے راستے کا پتھر نہ بنو، ہمارے سامنے نہ روکو، بلکہ کیا ہوگا کہ فرمایا کہ ان کی طرف توجہ ہی نہ دے، وہ اپنا کام کرتے رہے، تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ، اللہ پاک تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ اور تیسرا کردار ان کا کیا ہوتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کے اللہ کے حضور تائب ہوتے ہیں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، گڑ گڑا کر عرض کرتے کہ مولا ہم اس قابل نہیں تھے کہ تیرے خدمت دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے لوگ تانے دیں، لوگ کفر بکیں، لوگ کفر کے فتوے دیں، لوگ کردار کشی کریں، لوگ بہت کچھ کریں، تو ہم ان کی ساری باتوں کو سن کر کے صبر اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور قالوا سلامہ کی باتیں کرتے رہیں، تو فرمایا کہ ہمارے اندر ہمت نہیں تھی، تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے۔ ان آیات مبارکہ کے متعلق حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں اخلاق حسنہ کے متعلق یہ جامع ترین آیت مبارکہ ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اور جو میں نے آپ کے سامنے آیات مبارکہ تین اوصاف بیان کیے، فرمایا کہ یہ اخلاق حسنہ کی سب سے اہم ترین آیات مبارکہ، اور جو خدمت دین کا فریضہ سر انجام دینے والے داعین ہیں، پیامبر دین ہیں اور پیامبر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرمایا ان کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کا ٹرانسلیشن کرتے ہوئے بھی آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا، فرمایا ظاہر و باطن میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے،
جب بھی کام کریں تو اس کے اندر للہیت ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اور فرمایا دو خوشنودی اور ناراضگی میں عدل کرو، کہ انسان کو بعض اوقات خوشی میسر آتی ہے تو وہ خوشی میں بھی درمیانی رو رکھے، اور غمی آتی ہے تو فرمایا ناراضگی پیدا ہوتی ہے تو اس میں بھی فرمایا عدل کے بنیاد کو تھامے اور عدل کو سامنے رکھے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا خوشحالی اور تنگ دستی میں میان نرمی رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے وسائل دے دیے تو بے دریغ استعمال کر دیں، اور جب نہیں ہے تو اس وقت تنگ دستی میں آ جائے۔ فرمایا تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی دونوں میں درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، بیلنس کام کو رکھنا چاہیے، یہ انسان کی زندگی کا معیار ہے۔ اور فرمایا جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا جو قطع تعلق کرے اس سے صلہ رحمی کر لینی چاہیے، جو ہم سے تعلق توڑے اس پر صلہ رحمی کریں، اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑیں مگر ظلم نہیں۔ فرمایا اس کو دوں جو مجھے محروم کرے، جو مجھے نہیں دینا چاہتا میں بھی اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھوں اور اس کو دوں، اس کے ساتھ بھلائی کروں۔ میری زبان گویا ہو تو ذکر الہی سے، جب میں زبان سے بولوں تو میری زبان اللہ کے ذکر سے معطر رہے، خاموشی کی حالت میں بھی اس کی آیتوں پر غور و فکر کرتا رہوں، اور میرے دیکھنے میں بھی عبرت اور پذیرائی ہو، میرے دیکھنے میں عبرت ہو۔ تو دوستان محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو پرسنل لائف گزارنے کے لیے ایک بڑا اہم فارمولہ یہاں دیا ہے کہ انسان اگر اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ دوسرا موضوع جو ہم نے یہاں آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو فرمایا اسے غور سے سنا کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ قرآن پاک کو غور سے سننا اگر تلاوت کی جا رہی ہے تو یہ واجب کے درجے میں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاموشی کے ساتھ قرآن پاک کو سننا واجب ہے، اور فرمایا قرآن پاک بیان اور پھر اس کی شرح بیان ہو رہی ہو، اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہو، قرآن و حدیث پر واز ہو رہا ہو تو فرمایا یہ بھی واجب کے درجے میں آتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنو۔ خاموشی کے ساتھ سنو گے تو اللہ رب العزت کی توجہ میسر آئے گی۔ اس کی وجہ ہے لاجک ہے، لاجک اس کی یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ سنتے نہیں، اس کی طرف غور نہیں کرتے تو دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے معاذ اللہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اللہ رب العزت کی معاذ اللہ کو ویلیو نہیں ہے، ہم اس کے کلام کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کو معمول کا کام لیتے ہیں۔ لہٰذا جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو فرمایا اس کی طرف متوجہ ہو جانا یہ واجب کے درجے میں ہے اور واجب فرض کے قریب ہوتا، واجب فرض کے قریب ہوتا۔ تو لہٰذا یہاں قرآن کا حکم آ گیا ہے، اور قرآن کے اندر جو حکم بیان کیا جاتا ہے اس پر من و عن ماننا اور اس پر نہ ماننا گناہ کبیرہ کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے یا قرآن کی شرح بیان ہو رہی ہو یا قرآن کا درس ہو رہا ہو یا قرآن کے اندر سے واعظ نصیحت کی بات بیان کی جا رہی ہو تو فرمایا سارے امور کو چھوڑ کر انہماک اور توجہ کے ساتھ اس کو سنا جائے۔ ہمارے ہاں مسائل ہوتے ہیں بہت سارے، اور ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، بہت سارے معاملات پر غور کرنا پڑتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے ہم پر کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، معاملات کے اندر دیکھتے ہیں، تو وہ معاملات کیا ہے؟ فرمایا وہ معاملات ہمیں نماز جمعہ پڑھنے جائیں، مسجد میں جائیں، دیگر معاملات پر جگہ جائیں اور بات کریں، تو فرمایا وہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو ہماری توجہ یہ ہوتی ہے کہ علماء جو کچھ بیان کرتے ہیں ہماری اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار ہوتے ہیں، ہم ان کی بات کو سننا نہیں چاہتے، یا پھر وہ جو کچھ بیان کر رہے وہ ڈلیور نہیں کر رہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔
لہٰذا پھر تیسری بات کیا کرتے ہیں، جب نماز جمعہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کسی درس قرآن میں یا کسی مجلس میں یا نماز جمعہ کے علاوہ کسی ایسی مجلس میں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم درس قرآن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی درس ہو رہا ہوتا ہے، ہم درود پاک یا استغفار شریف کوئی ایسا مستحب عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب مستحب عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ دوسری طرف درس قرآن ہو رہا ہے جو واجب ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے جو واجب ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تو اس کی طرف اگر ہم توجہ نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرے کے اندر ہمیں اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔